قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جو انسان کو علم، صبر، تقدیر اور اللہ کے فیصلوں کی حکمت سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف آیات 60 سے 82 تک بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل ہمیں صحیح احادیث اور مستند تفاسیر میں بھی ملتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی اور بنی اسرائیل کے رہنما تھے، ایک دن بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دے رہے تھے۔ علم و حکمت سے بھرپور اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں۔ صحیح بخاری کتاب العلم حدیث 122۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کو اپنی ذات تک محدود سمجھا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ ایک بندہ ہے جسے بعض امور میں تم سے زیادہ علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ صحیح بخاری سورۃ الکہف۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا سفر جو صرف جسمانی نہیں بلکہ فکری اور روحانی تھا۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں تو مسلسل چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سال ہر سال ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 کا بیان ہے۔ یہاں نوجوان سے مراد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جو زندہ ہو کر دریا میں داخل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پانی میں سرنگ جیسا راستہ بنا دیا۔ یہ واقعہ آیت نمبر 61 میں بیان ہوا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو دریا میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں بتانا بھول گئے اور دونوں نے وہاں کچھ دیر آرام کیا، پھر دوبارہ سفر شروع کر دیا۔ آگے چل کر جب وہ دونوں اس مقام سے کافی دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہمیں تو اس سفر میں سخت تھکن اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پر حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا آپ نے غور نہیں فرمایا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے تو وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، اور دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ کو اس کا ذکر کروں۔ وہ مچھلی ایک عجیب انداز سے دریا میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی تھی۔ یہ مضمون سورۃ الکہف میں بیان ہوا ہے، یعنی اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ مفسرین کے مطابق چونکہ وہ راستہ بھٹک چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہی ان کو بھوک کا احساس دلایا تاکہ وہ اپنا راستہ پالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے، جہاں مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی وہیں تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ بس ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس بندے سے مراد حضرت خضر ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے کہ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ صحیح بخاری۔ رحمت سے مطلب بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اسی جگہ پر پہنچے، وہاں ان کو حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں آپ کی تابعداری کروں، آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت سے کوئی تذکرہ نہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک کر دی۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کی بنا پر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا، یعنی وہ اس بات کو ناانصافی قرار دے رہے تھے کہ آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے قوم میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے
एवज मार डाला। बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की है। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो इल्म शरीयत हासिल था, उसकी रूह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का ये काम बहरहाल खिलाफ शरई था, जिसकी वजह से उन्होंने एतराज किया और उसे निहायत बुरा काम करार दिया। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रहकर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अब इसके बाद मैं अब से किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक अब मुझे अपने साथ ना रखना। यकीनन अब मेरी तरफ से उज्र को पहुंच चुके होंगे। फिर दोनों चले। एक गांव वालों के पास आकर उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिरने ही वाली थी। उन्होंने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर अब चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। ये बस्ती बखीलों की बस्ती थी कि मेहमानों की मेहमान नवाजी से ही इनकार कर दिया। हालांकि मेजबानी यानी मेहमान नवाजी करना हर शरीयत के अखलाकी तालीमात का अहम हिस्सा रहा है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहमान नवाजी को ईमान का तकाजा करार दिया है। फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान की इज्जत और तकरीम करे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को हाथ लगाया और अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ाना तौर पर सीधी हो गई। जैसा कि सही बुखारी की रिवायत से वाज़ेह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम के इस बिला मुआवजा एहसान पर खामोश न रह सके और बोल पड़े कि जब उन बस्ती वालों ने हमारी मुसाफरत, जरूरतमंदी और शर्फ और फजल किसी चीज का भी लिहाज नहीं किया तो ये लोग कब इस लायक हैं कि उनके साथ एहसान किया जाए। हजरत खिज़र ने कहा कि मूसा, ये तीसरा मौका है कि तू सब्र नहीं कर सका और अब खुद तेरे कहने के मुताबिक मैं तुझे साथ नहीं रख सकता। अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूं जिस पर तुझसे सब्र ना हो सका। जुदाई से कबल हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीनों वाक़यात की हकीकत से उन्हें आगाह और बाखबर करना जरूरी ख्याल किया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम किसी मुगालते का शिकार न रहे और वो ये समझ लें कि इल्म नबूवत और है जिससे उन्हें नवाजा गया है और बाज तकवीनी उमूर का इल्म और है जो अल्लाह की हिकमत और मशीयत के तहत हजरत खिज़र को दिया गया है और इसी के मुताबिक उन्होंने ऐसे काम किए जो इल्म और शरीयत की रूह से जायज नहीं थे और इसीलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर खामोश न रह सके थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कश्ती चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने उसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इसके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालिम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था और इस लड़के की माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये उन्हें अपनी सरकशी और कुफ्र से आजिज और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि उन्हें उनका परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीज़गी वाला और इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार वाला बच्चा इनायत फरमाए। और रही बात दीवार की, दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी इस दीवार के नीचे दफन है। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, यानी ये सब तेरे रब की तरफ से था। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। इंसान की अक्ल कभी कभार हकीकत को फौरन नहीं समझ पाती। बाज़ औक़ात ज़ाहिर होने वाला नुकसान हिकमत और रहमत की अलामत होता है। आमाल का मकसद अल्लाह की रज़ा और हिकमत होना चाहिए, ना कि दुनियावी मफाद।